ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو، ریئلٹی آف اسلام چینل پر خوش آمدید۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شکیل و خوبرو نوجوان، حسن و زیبائی کا ایک گل رعنا اور عشق و ایمان کا ایک دہکتا ہوا لالا، اپنے قبیلے میں ہر شخص کا محبوب نظر تھا۔ بار حیا سے پلکیں جھکی رہتی تھیں، شوق شہادت میں آنکھوں سے کوثر کی شراب ٹپکتی، عالم تنہائی میں بھی بے داغ جوانی کے انگ انگ سے کردار کا تقدس جھلکتا۔ عفیف و پاک بار حسن کی دلکشی بھی کتنی سحر انگیز ہوتی ہے۔ ایک حنظلہ اپنے قبیلے کے جمالستان میں ہزاروں آرزوؤں کی امیدگاہ بن گئے تھے۔ انہیں خود خبر نہیں تھی کہ تصورات کی کتنی انجمنوں میں ان کی یادوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ اس عالم فانی کی زندگی میں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ ایک بندہ مومن کے تمام ارمانوں کا مرکز صرف رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہوتی ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں کے لیے اس گیتی پر ایمان سے زیادہ کوئی لذیذ چیز نہیں ہے۔ یہی وہ لافانی تصورات تھے جن کی لہروں میں حضرت حنظلہ کی زندگی شرابور رہا کرتی تھی۔ صحبت رسول کے فیضان سے ان کے روحانی تقدس کا فروغ اب اس نقطہ عروج پر پہنچ گیا تھا جہاں دامن تر کے ٹپکتے ہوئے قطروں سے کلہائے قدس کے لیے شبنم مہیا کی جاتی ہے۔ اسی رنگ و نور کے پاکیزہ ماحول میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دن گزرتے گئے۔ عمر کا کارواں آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب ان کے حسن و شباب کا خط نصف النہر پر پہنچ گیا تو ماں نے ایک دن بیٹے کے سامنے اس آرزو شوق کا اظہار کیا، میرے ارمانوں کے شگفتہ پھول، تمہاری شادی کے لیے قبیلے کے ممتاز گھرانوں سے بہت سے پیغامات آ رہے ہیں، اجازت دو تو کوئی مناسب پیغام منظور کر لوں۔ بیٹے نے ماں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے جواب دیا، میری زندگی کو اسیر شوق بنانے کے لیے وہی زنجیر بہت کافی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اب دل کا کوئی گوشہ التفات غیر کے لیے خالی نہیں ہے۔ چراغ قدس کے پروانے کو اسی شبستان میں رہنے دو ماں، جہاں دونوں جہاں کی فراغت نصیب ہے۔ بے نیام تلواروں اور لالا کی طرح سرخ میدانوں سے زندگی کی رفاقت کا عہد کرنے والوں کو اب اور کسی پیمانے وفا کی طرف مت لے جاؤ۔ شہنشاہ کونین کا منادی کب آواز دے دے کسی کو کیا معلوم۔ ایک کفن بردوش مجاہد کو ہر وقت گوش بر آواز رہنا چاہیے۔ ماں نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، لیکن بیٹا، رشتہ ازدواج بھی تو اسی شہنشاہ کونین کی سنت ہے جس کے حکم پر گوش بر آواز رہنے کے لیے تم زندگی کی فراغت چاہتے ہو۔ شاید تمہیں اس کی خبر نہ ہو کہ تمہارے اسی موسم حیات کی بہار دیکھنے کے لیے میں نے کتنی صعوبتوں کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا ہے، اور کتنے ہی آلام کی بھٹی میں سلگ سلگ کر میں نے اپنی محبوب امیدوں کو مرنے سے بچایا ہے۔ اپنی زندگی کی فصل بہار پر میرے مقدس ارمانوں کا کچھ بھی حق تمہیں تسلیم ہو تو اجازت دو کہ میں تمہاری پیشانی پر مسرت و شادمانی کا ایک مہکتا ہوا چمن آباد کروں۔ فیروز مند بیٹے نے سپردگی کے انداز میں سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، اب میرے اندر مزید انکار کی جرت نہیں ہے۔ مادر مشفقہ کی خواہش کے احترام میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ آپ کی آنکھیں جس طرح بھی ٹھنڈی ہو سکیں میری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد قبیلے کے ایک معزز گھرانے کا رشتہ منظور کر لیا گیا۔ حضرت حنظلہ جیسے شکیل و خوبرو نوجوان کو پانے کے لیے جہاں بہت سے ارمانوں کا خون ہوا،
وہاں ایک آرزو پروان چڑھی اور قبیلہ کی سب سے حسین و جمیل دوشیزہ حضرت حنظلہ کے لیے منتخب کر لی گئی۔ بالآخر ایک خوشگوار شام کو نشاط و سرور کی پرنور فضا میں حضرت حنظلہ دولہا بنائے گئے اور نہایت سادگی کے ساتھ عقد نکاح کی رسم ادا کی گئی۔